الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب اول کے حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گوہر اسلامیات کلاس 5 کا باب اول، جس کا عنوان قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ یہ باب 5 اسباق پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلا سبق ہے ناظرہ قرآن مجید۔ معزز اساتذہ کرام، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید کے پارہ 19 تا 30 کی تجوید و قرات کے ساتھ تلاوت کر سکیں اور دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھنے کے قابل ہو جائیں۔ جی معزز اساتذہ کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلباء اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں تو اپنے طلباء کے لیے کسی اچھے اور معروف قاری قرآن کا انتظام کیجیے اور اپنے طلباء کی اس طرف بھی توجہ دلائیے کہ وہ کسی اچھے خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری کی تلاوت سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے درمیان مقابلہ حسن قرات کروائیے اور خوبصورت تلاوت کرنے والے طالب علم کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ روزانہ کی بنیاد پر طلباء کو سبق پڑھائیے، ہر بچے کو انفرادی توجہ دیں اور درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو صرف قرآن پڑھائیں نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے طلباء سے قرآن سنیں بھی۔ جی معزز اساتذہ کرام، باب اول کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے حفظ قرآن مجید، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ آیت الکرسی، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ حفظ کر کے آپ کو سنا سکیں اور ان صورتوں کو نماز اور نماز کے علاوہ پڑھنے کے عادی بھی بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے طلباء آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت بھی جان سکیں، اور طلباء کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا شوق بیدار کرنے کے لیے مقابلہ حسن قرات کروائیے۔ اچھی قرات کرنے والے طالب علم کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیے۔ اس کے بعد محترم اساتذہ کرام، باب اول کا تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ، التحیات اور درود ابراہیمی، دعائے قنوت ترجمے کے ساتھ حفظ کر سکیں، سبق میں شامل صورتوں اور مسنون دعاؤں کے معنی و مفہوم کو جان سکیں اور دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی بالخصوص نماز میں پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلباء کو یہ تمام چیزیں آیت الکرسی، دعائے قنوت، تشہد اور دوسری منتخب کردہ سبق میں موجود دعائیں زبانی یاد ہو جائیں تو اپنے طلباء سے باری باری زبانی دعائیں سننے کا انتظام بھی کروائیے۔ جی معزز اساتذہ کرام، اس کے بعد گوہر اسلامیات کلاس 5 کا چوتھا سبق، جس کا عنوان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء سبق میں موجود 6 احادیث کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان احادیث پر عمل کرنے کے عادی بھی بن جائیں۔ جی معزز اساتذہ کرام، اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو حدیث کی اہمیت بتائیں۔ طلباء کو حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، اور طلباء کو یہ بھی بتائیے کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہو
اس حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ طلباء کو مستند کتب احادیث کے نام بتائیں اور ان کو زبانی یاد بھی کروائیں۔ طلباء کو چند محدثین کرام کے نام یاد کروائیں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی مختصراً بتائیں، اور معزز اساتذہ کرام طلباء سے یہ تمام احادیث زبانی سننے کا اہتمام کیجیے۔ جی معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 باب اول کا 5واں اور آخری سبق، جس کا عنوان ہے دعائیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا اور سفر کی دعا زبانی یاد کر سکیں۔ ان دعاؤں کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں یہ دعائیں پڑھنے کے عادی بھی بن جائیں، اور طلباء کو دعا کی اہمیت سے آگاہ کیجیے کہ دعا کتنی قیمتی اور پاورفل چیز ہے۔ سبق میں دی گئی دعاؤں کو درست تلفظ سے یاد کروائیے، طلباء کو ترغیب دلائیے کہ ان دعاؤں کو اپنی عملی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیے۔ معزز اساتذہ کرام، چونکہ دین اسلام ہر مسلمان کی بنیاد ہے، دین و دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اپنے طلباء کو اچھے طریقے سے بتائیے اور سمجھائیے کہ دین اسلام کے ساتھ محبت کیجیے، دین اسلام کے احکامات پہ عمل کیجیے۔ امید کرتا ہوں میری چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔